کام کیا. ہم نے کہا تھا موسیٰ سے جاؤ بڑا سرکش ہو گیا ہے فرعون, اور جا کر اس کو تنبیہ کرو, اس سرکشی کو ختم کرو, اس کی سرکشی کو ختم کرو. جاؤ, لیکن جانا ذرا نرمی سے بات کرنا. تم ذرا جلال میں آ جاتے ہو موسیٰ, چونکہ آسا تمہارے پاس ہے تو تم جلال میں آ جاتے ہو. ذرا نرمی سے بات ہے, میرا دشمن, لیکن بات ذرا نرمی سے ہو. موسیٰ نے کہا جو تو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا, چونکہ یہ وہ نبی ہے جس سے براہ راست اللہ کوہ طور پر باتیں کرتا تھا. یہ بھی بولتے تھے, وہ بھی بولتا تھا, باتیں ہوتی تھیں. اب کس زبان میں باتیں ہوتی تھیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ تو بیکار سی بات ہے یہ پوچھنا کہ اس کو کون کون سی زبانیں آتی ہیں. بھائی دیکھیے, اللہ کا ذکر جب ہو تو اس کو انسانوں کے پیمانے پر ذہن میں نہ لائیے. یہی آپ کی سب سے بڑی معرفت الہی ہے کہ جیسے ہی ذکر اللہ ہو آپ کا ذہن ماورا ہو جائے, بلند ہو جائے. اس کے اختیار میں کائنات ہے, اسی نے سب کو بنایا ہے, زبانیں اس نے بنائی ہیں, رنگ و نسل اس نے بنائی, خطے اس نے بنائے ہیں. وہ مالک ہے کائنات کا, وہ موسیٰ سے باتیں کر رہا ہے, اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ کیسے باتیں ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے, سچے نے بیان کیا ہے, سچی کتاب ہے, سچوں کا ذکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں. تو ایسے میں موسیٰ نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے ویسا ہی کروں گا, لیکن میں اکیلے نہیں جاؤں گا, میں اکیلے نہیں جاؤں گا. کہا تو کیا چاہتے ہو؟ کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا, میرا وزیر بنا, ہارون کو میرا وزیر بنا دے. دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. نہیں غور کر رہے آپ؟ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے لیے اللہ سے کہا کہ میرے بھائی کو وزیر بنا دے. دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نہیں کہا, محمد نے اللہ سے نہیں کہا, بلکہ محمد نے اعلان کیا اگر تم نے کام کر دیا تم ہی میرے وزیر ہو. تم ہی میرے وزیر. کہ جاؤ ہارون کو وزیر بنا کے لے جاؤ. دونوں بھائی ساتھ جاؤ. اب چاہیے یہ کہ جب ہم انبیاء کے واقعات قرآن میں پڑھیں, دیکھیے جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی مجلس کے وقت میں تبدیلی آتی جائے گی, اور مجلسیں دیر میں ہونے لگتی ہیں. اس کی وجہ ہے گھروں میں نظریں شروع ہو جاتی ہیں, علم اور جلوس برآمد ہونے لگتے ہیں, لوگ ہر جگہ شرکت کرتے ہیں. پھر یہاں کے عشرے میں بھی آج سے زیارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. آج حضرت اون محمد اور قاسم بن اون 3 تابوت برآمد ہوں گے. کل 5 ہے, حضرت علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا. تمام نوجوان کل دل کھول کے ماتم کریں, ام لیلہ کو ان کے جوان بیٹے کا پرسہ دیں. 6 کو جھولا علی اصغر کا برآمد ہوگا. 7 کو یہاں حضرت قاسم کی مہندی برآمد ہوگی. 8 کو حضرت عباس کا علم. شب عاشور ذوالجناح برآمد ہوگا, اور شام غریبہ کی مجلس یہاں ہوگی فوراً بعد نماز مغرب. آپ شرکت فرمائیے گا. اور ایک خاص اعلان یہ ہے کہ جمعے کے دن دوپہر کو بعد نماز جمعہ اسی امام بارگاہ میں میٹرو ٹی وی کی شام غریبہ ریکارڈ ہوگی. آپ حضرات اس میں شرکت فرمائیں, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ضرور اس میں آئیں گے. اشرا پہلے ہی ریکارڈ ہو چکا تھا, شام غریبہ کی مجلس رہ گئی تھی اس لیے کہ مجھے 2 دن کے لیے ملتان اور ڈی جی خان جانا تھا,
تو اس مرتبہ مجلس ذرا لیٹ ہو گئی ہے اور ایام ازاں میں ریکارڈ ہو رہی ہے، تو آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں. ایک صلوات پڑھیے گا. جمعے کے دن بعد نماز جمعہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غور سے پڑھنا چاہیے اور ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے. یعنی دین کا کام جب شروع ہوا تو موسیٰ جیسا نبی اکیلا نہیں ہے، ایک دوسرا بھی اس کے ساتھ ہے اور دونوں بھائیوں کا ذکر ساتھ آتا ہے. اور غور سے آیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جگہ جگہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے توریت تم دونوں بھائیوں پر اتاری. تو آج ہم اگر یہ کہہ دیں کہ قرآن دونوں پہ اترا تو آپ فوراً آفت مچا دیں گے. کام کرنے والے دو ہیں تو اللہ دونوں سے مخاطب ہے، دونوں سے مخاطب. اگر ان کو یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، رسول اللہ کو کہہ رہا ہے مدثر، تو علی کو کہہ رہا ہے مزمل. اب یہاں سے گھبراہٹ شروع ہو جائے کہ ہم کیا کریں. اگر الف لام میم رسول کو کہہ رہا ہے تو الف لام را علی کو کہہ رہا ہے. اب یہ باتیں یہاں پہ اٹکتی ہیں اور یہاں سے اتر نہیں پاتی. ارے پورا موسیٰ اور ہارون کا قصہ تو اتر جاتا ہے سینے میں. اچھے یہودی ہیں، مسلمان بنو. عیسیٰ کا قصہ سب کے سمجھ میں آ جاتا ہے، سب عیسائی بنے جا رہے ہیں. اور جو مسلمانوں سے متعلق ہے وہ قصے یہاں سے اترتے ہی نہیں، اترتے ہی نہیں. کھل کے اللہ کہہ